الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ذوق شوق محبت عقیدت نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دستے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں کو آپ کو حسن سارے کو اپنے در کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کوئی کمال نہیں. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے در تے آمن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. عزیزان محترم، دنیا کا ایک اصول ہے، فطرت انسانی ہے کہ جیرے ویلے کئی بندے پائے کئی بندے کو کئی گال دے ہوتے ہیں اعتماد نمانا ہوئے پچھے وہ گال دے قسم چاہتے قسم چاہتے قسم چاہ کے آدھے کہ میں قسم چاہنا کہ ایک گال ہی میں ہے. پگلا بندہ پیچھے پوری گال ہوتے ہیں اعتبار کرنے یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، قسم چاہنا پہ. شریعت نے بھی بہت سارے جہیدے ہوتے ہیں، انسان دے ہوتے ہیں حرف رکھے. کئی گال دے وچ دو بندے نہ تنازع تھی گئے. ایک بندہ دعویٰ کرے دے کہ این بندے میرے پیسے دیں، وہ بندہ آدھے میں کو نہیں دینے. شریعت بھی یہ گال آ رہی ہے کہ جرا دعویٰ کرنا دے این کو چاہیے کہ گواہ پیش کرے بھئی فلانے بندے میرے پیسے دیں. جیرے انہیں کو گواہ کوئی نہیں، پیچھے شریعت آتی ہے جیرے بندے دے ہوتے ہیں دعویٰ ہے وہ بندہ حلفہ نہ کے قسم جا کے آکے نہ انہیں پیسے کوئی نہیں دینے پیچھے بری ہے. یعنی قسم کو شریعت بھی منے دیئے. جیرے والے بندہ کہیں گال دے ہوتے قسم چاہتے تو دوجے بندے ہوتے اعتبار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دا عموماً یہ ہی اصول ہے، اسلوب ہے، فطرت خدا بندی بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیرے انسانے کو کوئی گال سمجھانا چاہتا ہے کیونکہ انسان دنال اللہ کو پیار اتنا ہے، اللہ کو انسان دنال محبت اتنا ہے. پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دے دن کہ انہیں کو جیرے طریقے نال آسانی نال گال سمجھ آوے، جیرے طریقے نال اے جہنم کریں کہ میں بھی بچ سکتے دے بچ نہیں ہیں. اللہ اون اسلوب دے اندر اون طریقے دے اندر اللہ انسان کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آیات دے اندر
یہ چھوٹی جی صورت کے اندر سب تو پہلے قسم کرتی ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کی ذات کو قسم چاہنے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم چاہ کے یہ نہیں فرمایا کہ ان اندر میرا فائدہ ہے، ان اندر میرے انبیاء کا فائدہ ہے، ان اندر میرے رسولوں کا فائدہ ہے، ان اندر میرے فرشتوں کا فائدہ ہے، میری ذات کا فائدہ ہے، میری صفات کا فائدہ ہے، نہیں، قسم چاہنے کے بعد بھی انسان کا فائدہ ہے۔ حالانکہ یہ دستور کتنا ہی تسا کوئی نہیں چاہ سکتا، بڑا بندہ کریں اپنی گال سمجھانا واسطے قسم نہیں چاہتا، تو جے وہ گال کرنے دے ہر بندہ ان کی گال کے اعتبار کرنے یار یہ اتنا جاہو جلال والا، اتنا مرتبے والا، اتنا عزت و عظمت والا، اتنا علاقے کے اندر نہ ہی قربی ہونے دے، ان کی ذات سے ویسے ہی ہر کوئی اعتبار کرنے اللہ دی ذات نے بڑا تھی سکتا، اللہ دی ذات نے کہیں نشان زیادہ بڑھ سکتی ہے، اللہ بدلی اسا گھٹیا انسانے کو، اسا ناکارہ انسانے کو، اسا گناہگارے کو جہنم کے بچانا واسطے اللہ نے قسم والا اصل فرمایا کہ زمانے کی ہر چیز کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پکی گال ہے انسان خسارے دے اندر بنا۔ کل شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان فرمانے پہ ہیں، انہیں اپنے بیان ہی عجیب جملہ ہے کہ ساری دنیا دی ساری انسانیت سارا وقت اللہ دی بڑائی بیان کرنے دے لگ نہیں ہے، مچھر دے پر دے برابر اللہ دی بڑائی دے اندر اضافہ نہیں کر سکتا، اللہ دی بڑائی اتنا زیادہ ہے پہلے دن کہ ساری دنیا دی ساری انسانیت اپنی ساری زندگی اللہ دی بڑائی بیان کرے، اللہ دی بڑائی کے اندر مچھر دے پر دے برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں فرمایا ساری دنیا دی ساری انسانیت اپنی ساری زندگی اللہ دی نافرمانی کے اندر گزارے، فرمایا اللہ دی شان دے اندر مچھر دے پر دے برابر کمی نہیں، اللہ کو ساری عبادت کی ضرورت کوئی نہیں، یہ صرف سارے نال محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا احسن انداز دے اندر، اتنا اچھے انداز دے اندر، اتنا پیار بھرے انداز دے اندر انسان کو سمجھے دے میں انسان کو گھاٹے دے اندر قسم ہے تیری ذات دی، میں کو قسم ہے زمانے دی ہی ایک چیز دی، انسان تو گھاٹے دے اندر بیٹھا، اتنا زیادہ پیار اللہ دی ذات کو سارے دار ہے، اساں دیکھو اساں کینے زندگی میں این رات غفلت دے اندر سارا گزرتا ہے، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے کے نے بچ میں سنکولو جیرے ایمان کی ناسا، جیرے ایمان کی ناسا، ایمان دا معیار مقرر ہے، مومن میں نہیں ہاں، مومن تو ہی ہیں، ہر بندہ مومن ہے، بلکہ آج کرتا سارے اردو جے میرا آدم کیسا مومن ہی سے ہی ایسا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ایمان شرط ہے کامیابی واسطے، خسارے کے نہیں بچن واسطے، نقصان کے نہیں بچن واسطے، گھاٹے کے نہیں بچن واسطے ایمان شرط ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرمائے جیرے میں تھوڑا ایمان انہیں ہوتی جی میں صحابہ دا ایمان ہے، پیچھے دوسرا کامیاب تھی ہے، صحابہ دا ایمان کیوں ہے؟ صحابہ مکے کو چھوڑی میں نے مدینے میں نے پہن دین دی خاطر اپنے جائیداداں چھوڑ دی دینے، باغات چھوڑ دی دینے، زمینہ چھوڑ دی دینے، گھر بنے بنائے چھوڑ دی دینے،
بال بچے کو چھوڑی گئے دین کی خاطر حبشے کی طرف ہجرت کر کے دور پر صحابہ گئے دین کی خاطر پوری دنیا تے یہ ٹائم صحابہ یا قبرہ موجود ہیں کس واسطے گئے کہیں ایک صحابی کے متعلق کوئی ایک روایت یہ نہیں ملتی کہ کوئی صحابی تجارت کی غرض نہ کوئی صحابی کہیں دنیاوی کاروبار کی غرض نہ کہیں جاتے سفر کیتا وہ اتنا ہی بہت ہی گیا صحابہ کو دین کا اتنا شوق ہے اتنا رغبت ہے یہ ہم صحابہ سارے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا اگر تسا ایمان کی نہ ہو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا انہیں ایمان کی نہ ہو جن اور لوگ ایمان کی وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر تسا انہیں ایمان نہ کی نہ ہے صحابہ نے اعراض کیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پیچھے بدبختی بدنصیبی تھوڑی مقدر بنا سی آج صحابہ اکرام تو نیکی کی طرف رغبت ہے آج سب کو گناہ کی طرف رغبت ہے گناہ سے شوق نہ کرنے ہیں نیکی مجبوری نہ کرنے گناہ نے پاسے ہر لے ساری توجہ کری ہے بلکہ گناہ دیتے ہی بے گداد رہنے غلط کم دیتے ہی بے حوصلہ افزائی کرنے ہیں نیکی دے تو انہیں حوصلہ افزائی نہیں کرنے نیکی دے تو شوق نہیں دینے نیکی دے تو انہیں تعریف نہیں کرنے نیکی دے تو انہیں ہوتے جملے کسینے ہیں جنہیں نیکی کرانے ہیں صحابہ کا طریقہ یہ نہ ہے کل میں ایک واقعہ پڑھے بڑا عجیب واقعہ اتو پتہ لگ سی کہ گناہ کنے سارے اکابر علماء بزرگ کینے بچ رہے ایک اللہ والا نوجوان پڑھنے واسطے پیدا ہی مدرسے دے اندر طالب علم نوجوان ہے ایک رستے کنے گزرتا ہے ان رستے دے اندر وقت بادشاہ دا محل ہے بادشاہ دی بیٹی دی ان نوجوان دے ہوتے نظر جو پہی ہے نوجوان اتنا خوبصورت ہے کہ بادشاہ دی بیٹی انہیں تے فرشتہ تھی ہے ہجری مہار بعد نکل کھڑی ہے کہ میرے ہوتے ہی دی نکاح کو سی یہ خود بخود میری طرف میل کی سی متوجہ کی سی میں کو آنکھیں دی ضرورت نہ کو سی اللہ والا ہی وہ کیا دیکھنا ہے جیرے کام سے میں نہ پہ ہی گزر گئے تو جیرے ہاتھ تھوڑا گیا اگتے قدم چاہ کھڑی ہے اللہ والے نے نگاہ اٹھا کے نہیں لکھا تریجے نے وہاں آواز لائیے اللہ والے نے نگاہ اٹھا کے نہیں لکھا چوتھے نے ہاتھ اور رستے نے درمیان اس کھڑ گئی ہے میں بادشاہ دی دیا میں کو تیرے نال کم ہے میرے گھر آ کے میری گال سن انہیں ذہن دے اندر چونکہ برا خیال کوئی نہ ہے ان کو ہو سکتے میرے نال کوئی انہیں کم ہوئے کہ انہیں نہیں میں کہیں قسم دی مدد کر سکتا ہوں اللہ والا وہ نوجوان انہیں گھر دے اندر پہنچے جب انہیں گھر دے اندر گئے وہ برائی دی دعوت دیتی ہے کہ ہم تیرے کو لو یہ دو رستے ہیں ایک رستہ ہے برائی کا دوسرا رستہ ہے کہ اگر تو ایک کام نہیں کرے گا میں ہنے شور مچینیاں کہ سارے گھر دے اندر ایک داخل دی ہے ساری عزت لوٹنا واسطے ساری زندگی پہ نیکی رہتی ویسی لوگوں نے نگاہ مردار بنایا سے اور پتہ ہے کہ کوئی نہیں تو کیا سزا مل سی کہ بادشاہ کے گھر دے اندر یہ بندہ برائی پر سے داخل تھے بری نیت نہ داخل تھے مطالعے دل دے اندر
اللہ نے ایک ایسی ترکیب پاتی ہے، اللہ اپنے ولی کی مدد کریں دے، نیک لوگوں کی مدد کریں دے۔ یاد رکھو یہ جملہ ہمیشہ ذہنی رکھا ہے کہ ولی کوئی بڑی مخلوق نہیں بن دے، ولی انسان ہونا سارے بھی جو ہونا صرف یہ ہونی ہے کہ انہیں اپنے آپ کو مٹایا۔ اللہ والے نے اللہ کی طرف نگاہ کر کے رکھے، اللہ میں گناہ کرنے تیری پناہ مانگتا، میں کو اپنی پناہ یقین کی۔ فوراً انہیں دل سے خیال ہے لڑکی کو آئے کیسے، شہزادی کو آئے کیسے کہ میں کو نصاب اور ایک گھر دا واش روم کے لئے بس ہوئے، میں قضائے حاجت کر کے فارغ تھی کہ بار آنا پیچھے جی میں تو آنکھ سے ہوں ہے۔ فوراً نوجوان لیٹرین گئے، اتھر ان کے پیشاب کیتے سے ان پیشاب کو چاہ کے اپنے جسم میں لے سکتے، پیشاب کر کے پیشاب کو چاہ کے اپنے ہتھے دے ہوتے ہیں، اپنے سارے جسم دے ہوتے ہیں، پیشاب مل کے فوراً باہر نکلا ہے۔ لڑکی نے جو ہی حالت دے اندر وہ خوبصورت چہرے والے نوجوان کو دیکھے، سارے جسم دے ہوتے گندگی ہے، بدبو ہے، فوراً وہ کو دفع دی باہر نکل، غریب انسان تو تمیز ہی کوئی نہیں رہا دی باہر نکتے۔ اللہ کا شکر ادا کیتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تے میں کو گناہ کرنے بچا دیا۔ فوراً غسل کیتے، کپڑے دھوتے نے سے تبدیل کیتے، فوراً اپنی درسگاہ دے اندر مدرسے دے اندر پہنچے۔ استاد سے جو ہی کلاس دے اندر ہیں، استاد سے نے پوچھے والو آج بڑی عجیب خوشبو بھی آتی ہے درسگاہ دے اندر، کون خوشبو لا کے ہے؟ طالب علم ہے کہ استاد جی سب کو یہ خوشبو محسوس تھی نہیں پیے، یہ جرا بال بیٹھے جیرے بھی اندھا نہ ہے، مثال دے طور پہ عبداللہ عمر یہ ہونے آئے جیرے لگا یہ آئے درسگاہ دے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے، یہ تو پہلے کا خوشبو کوئی نہیں۔ استاد نے ان کی طرح متوجہ تھی کہ بیٹے عبداللہ تو خوشبو لا کے ہیں، یہ خوشبو کی تو گن کے ہیں۔ وہ بال دے اکھی دے جو ہنجو ہیں رونا بیٹھے کہ شہر کے استاد کو اور طالب علم کو میری بدبو تکلیف پہ رہتی ہے، چونکہ میرے جسم دے ہوتے گندگی لگی ہے، میرے کپڑے دے ہوتے گندگی لگی ہے، رونا بیٹھے۔ استاد بار بار آکھے ساتھ صحیح یہ خوشبو کی تو گن کے ہیں۔ انہوں نے صاحب استادی میں خوشبو تو نہیں، میں اپنے جسم سے بدبو مل کے ہیں، گندگی مل کے ہیں۔ استاد پوچھے واقعہ کیا ہے؟ جنہوں نے واقعہ سنا ہے استاد نے آکے کہ اساں تیرے نال مذاق نہیں سے پہ گئے، تیرے جسم دے جو جنت دی خوشبو ہے جن کے پورے منصر دے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ میرے دوستو اللہ والے دی طرز زندگی ہے کہ این طریقے کے نال وہ اپنے آپ کو گناہ کرنے بچے نہیں ہیں۔ آج اساں دے گناہ دی طرف رغبت کرنے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ نگاہ شیطان دے تیرے نے تیر ہے، جتنا پہ میں دیئے وہ عکس فوراً دل دے اندر آوے دے، اور ساری نگاہ ہر ملے برائی کی طرف، ساری صرف اکھی نہیں، سارا جسم ہر ملے برائی کو سجدہ پہ، برائی کرے نہ پہ، اللہ کی نافرمانی نے اپنا سارا جسم سارا مصروف ہے۔ اور حقیقت ہے میں تمہاری بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا۔ اساں نماز سے عبادت کے اندر بھی برائی کے اندر مصروف ہونے ہیں، سجدے کر رہے ہیں کہ کیڑے طریقے نال کہیں کو تکلیف پہنچے سو۔ نماز کے بعد میں کیا کرے سا؟ فلانے نارے کال کرے سا، فلانے نارے کال کرے سا، سجدے کر رہے ہیں کہ فلانے کی تکلیف پہنچانی ہے۔ ساری نماز بھی آج اللہ کی نافرمانی دے دو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا خسارے کریں
ناکامی کریں گھاٹے کریں وہ لوگ بچ رہے ہیں جنہیں ایمان کی ناز اور ایمان دی مومن نشانے جدا اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی جائے مختلف طریقے مومن مرد اور مومن عورتیں علامات بیان کی جائیں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کہ مومن کا دوست ہوتے مومن دے بارے برا نہیں سوچے گا مومن دے بارے غلط نہیں سوچے گا آج اصل اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھو کیسا ہی چیز کا مصداق حصے کیسا میں تجھے مسلمان کے متعلق ساری سوچ کیا ہے سارے خیالات کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو بھی یہ صفات عطا فرمائے صحابہ کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا رحماء بینہم کہ صحابہ آپس کے اندر شیر شکر ہیں صحابہ کرام نے ایک صحابی نے کو جو تھوڑی جی کمی تھی رہا وہ فوراً دوسرے صحابی نے کو پہنچے نہ معافی مگر واسطے صحابہ کرام دے واقعات موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آمن علیہ ایک سائل کو جیرے تھوڑا جیاں دلکاری تھے کہ جیرے تو ہری سنن واسطے میں عدالت لا کے بیٹھا ہونا امید تو سمانے دیلے جیرے میں اپنے گھر دے کاروبار دے اندر مصروف تھی نا اپنے بال بچے میں مصروف تھی نا امید تو سمانے ہو کہ ساری گال سنو دلکاری دینے حکم جیرے وہ دور کے لئے فوراً دلی خیال ہے عمر کل اللہ کی دربار دے اندر اگر انہیں حساب کی دھانی دے کینے حساب دے سے فوراً بھیجیں ان کو مل گئے تو اپنا بدلہ کیتا یا معاف کر کے وہاں کہ میں معاف کیتا ہے فرمایا نہیں تو اپنا بدلہ کیتا میں عمر قیامت تک میں اللہ کے دربار دے اندر پیشی دے موقع دیں این چیز کا بدلہ نہ دے سکتا تو اپنا میرے کو بدلہ کیت گئے اور ایمیں ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس کے اندر ان کے پہ صحابی نے متعلق شکایت رہی ہے کہ میرے کو انہی گستاخی تھی لیے ایک تکلیف پہنچی میرے کو میں ایک وعدہ بدلہ کہتی ہیں یہ بدلہ نہیں کہتا لہذا یا رسول اللہ تو اس سے میری سفارش کرو ان کو آنکھو کہ میرے کو لے بدلہ یہ ہم صحابہ اکرام اسا جنہیں عاشق سے بینے ہیں جنہیں محبت کا دعویٰ کرنے ہیں میرے دوستو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر مومن دی علامتیں ہیں کہ مومن ہمیشہ بھلائی کی کار کرے سی برائی کی نہ روکے سی اسا برائی کی کار کرنے ہیں بھلائی کی نہ روکے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ مومن ہمیشہ نماز پڑھ سی نماز کو قائم کرے سی نماز کو عادی ہو سی آج صاحب کو میرے خیال نماز سارے کو عادی ہے سارے مسائل آتے نماز دے سارے چیز آنے اور پڑھ دے بھی پابندی نہ آنے مسجدہ گران نظر محلے میں اندر دور 100 بندہ ہے مسجد میں 3 یا 4 بندے کھڑے اے مومن دی آبادی اے ایمان والے دی آبادی اے مسلمان دی آبادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے فرمایا نماز کا ٹائم کی نہیں دے دیکھو جرا نماز تو میں نہ پہ سمجھو مسلمان ہے جرا نماز نہیں میں نہ پہ سمجھو ایک بھی ہے مومن اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز صرف نماز ہے آج ایسا کتنا غافل ہے یہ چیز وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ مومن ہمیشہ زکاة ادا کرتا ہے سب تو زکاة کا پتہ ہی کوئی نہیں زکاة کس رہنا ہے زکاة کے اگر کوئی گال کرنے ایسا سوچے نہیں اتنا ہوں کرنے بیٹن شاید انہیں مدر سے واسطے پیسے ضرورت ہے اتنا ہوں مدر پہ زکاة دیتی
میرے دوستو ان چیز کا خیال کرو، اپنے حلال رزق کو حرام نہ کرو اپنے بارے میں سے، اپنے حلال رزق کو اپنی کئی مہینے کی رات کی محنت خون پسینے کی کمائی کو صرف زکات ادا نہ کر کے عشر ادا نہ کر کے اپنے واسطے اپنے والے واسطے حرام کرنا، دوسرے کا حق کھاون کے بچوں غریب کے اوپر ظلم نہ کرو، غریب کے حق کا خیال کرو، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مومن کی شان ہے کہ مومن پوری زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت دے اندر گزرے دے۔ اللہ تبارک و تعالی میں کو کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔